بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے انتہائی واجب القدر معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سفر کا مہینہ جا رہا ہے اور اس سفر کے مہینہ میں زمانہ جاہلیت میں، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کا زمانہ ہے اسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اسے زمانہ اسلام کہتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ سفر کے مہینے کے بارے میں جہلاء کے اندر اور اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک کنسپٹ تھا، ایک نظریہ تھا کہ اس سفر کے مہینہ میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، مصائب اور علام نازل ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس سفر کے مہینہ کو اپنے لیے وہ منحوس جانتے تھے، اور اس سفر کے مہینہ میں شادیاں نہیں کرتے تھے، سفر کے مہینہ میں کہیں سفر میں جانا ہوتا تو سفر نہیں کرتے تھے۔ مختلف کنسپٹ تھے، اور سارے وہ کنسپٹ سفر کے مہینہ میں جو بھی تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ سارے توہم پرستی پر مبنی تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، زمانہ اسلام آ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سارے توہم پرستیوں کا اور ان سارے باطل نظریات کا اور عقائد کا رد فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ جو ہے وہی ان ساری توہم پرستیوں کے رد کے لیے کافی ہے، جو سرکار نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، لا سفر لا ادوہ، کہ سفر کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے کہ سفر کے مہینہ میں نحوست ہے، سفر نہیں کرنا، شادیاں نہیں کرنی، اور پھر سفر کے مہینہ میں یہ چنے ابال کر اور اسی طرح گندم ابال کر وہ تقسیم کی جاتی ہے، اور پھر شادیاں ہم آج بھی نہیں کی جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں توہم پرستی ہے، بدعات ہیں، اور ان کا اسلام کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں۔ سرکار نے یہ جو جملہ فرمایا لا سفر، یہ ساری سفر کے حوالہ سے، سفر کے مہینہ کے حوالہ سے جتنی بھی توہمات ہیں، یہ سرکار کا ایک جملہ، بلکہ یہ ایک صیغہ ہے، ایک لفظ ہے، اس ایک لفظ نے ساری زمانہ جاہلیت کی توہمات کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے۔ لیکن صد افسوس، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا بھی ہوئے، لیکن توہم پرستی نے ہماری جان نہ چھوڑی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا خاص طور پر یہ برصغیر کا جو علاقہ ہے، پاک و ہند کا علاقہ، یہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے یہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ تو ہندو تو چلے گئے، غیر مسلم تو چلے گئے اپنے علاقہ میں، اور ہمارا علاقہ جدا ہو گیا، لیکن جو ان کے توہمات اور باطل عقائد اور نظریات تھے وہ ہمارے اندر چھوڑ گئے۔ اور یہ کیسے نکلیں گے؟ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، شریعت محمدی کو دیکھیں، سرکار کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، صحابہ کے کردار کو دیکھیں۔ جب ہم شریعت محمدی کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، تو ہمیں شریعت محمدی، میرے آقا کے فرامین، اقوال صحابہ، سرکار کی سیرت و کردار، یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں صحیح کر رہے ہیں۔ سرکار کا اسوہ حسنہ یہ پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص ہم مسلمانوں کے لیے یہ کافی ہے۔ کسی اور کے اسوہ حسنہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی سنواری ہے، جس نے بھی جو ہے توہمات اور باطل عقائد اور نظریات کو چھوڑا ہے، خیر بات کہا ہے اور سیدھی راہ پر آیا ہے، وہ سرکار کے اسوہ حسنہ کو پڑھ کر آیا ہے۔ اور رب خود فرماتا ہے، قرآن میں آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ سرکار کی ذات سے بڑھ کر کائنات کے اندر
بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے، ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، اور ہر طبقہ کے انسان کے لیے، ہر طبقہ کے افراد کے لیے زندگی گزارنے کے لیے سرکار کے اسوہ حسنہ سے بڑھ کر کوئی اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ اور سرکار سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب کو جب بھی کوئی قدم اٹھائیں، یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی قدم اٹھائیں، کوئی کام کرنے لگیں، کوئی ذہن میں نظریات آئیں، کوئی خیالات آئیں، تو فوراً آپ علماء کے پاس جائیں، مفتیان کرام کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے حوالہ سے شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا فرمایا، سرکار کی سیرت اور کردار کیا ہے، تو وہ تمہیں مفتی، وہ عالم دین بتائے گا کہ یہ قرآن نے بتایا اور یہ حدیث مصطفیٰ میں آیا ہے، تو اس وقت ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اور یہ قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کے پاس جاؤ اور پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، کہ کسی بات کا علم نہ ہو تو تم اہل علم کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو، ان سے رہنمائی لے لو۔ لیکن صد افسوس ہر مسجد میں، چلو مسجد میں نہیں تو مدرسہ میں جو معتبر مدارس ہے، ہمارا جامعہ محدث اعظم ہے، سنی رضوی مسجد ہے، آستانہ عالیہ محدث اعظم ہے، جامعہ رضویہ ہے، دیگر جو ادارے ہیں جہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، آج کل تو مہینوں کے سفر تو نہیں کرنے پڑتے، آج کل تو چند منٹ کے سفر پر ہم کسی مفتی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم سستی کا شکار ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کسی چیز کے بارے میں رجوع نہیں کرتے، کسی مفتی سے پوچھتے نہیں، کسی مستند مفتی کے پاس جایا کریں اور اس سے پوچھ لیا کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو سفر کے اندر زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں اور ہندوازم سے ہمیں ملی ہیں، ان کا کنسپٹ شریعت میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی ان کا تصور نہیں ہے، یہ ساری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ ان توہمات کو چھوڑنا چاہیے۔ آج لوگ چاند پہ پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں اور ابھی ہم توہمات میں گھرے ہوئے ہیں، ذرا ان کو ہٹائیے اور یہ غفلت کے پردوں سے باہر آئیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔